اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت بات کرتے ہیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی چابی کو لے کر۔ انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آج ایک بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ بیت اللہ کی چابی اب نئے محافظ کو سونپ دی گئی ہے۔ کیوں سونپی گئی؟ کون ہے یہ نئے محافظ اور کیا قصہ ہے کعبۃ اللہ کی چابی کا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاندان کو سونپی تھی اور کیا کہا تھا؟ ہلکا سا یہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی ہاں، پہلے خبر کا آپ حصہ دیکھ لیں کہ بیت اللہ کے کلید بردار، یعنی اس سے پہلے جن کے پاس میں بیت اللہ کی چابی تھی، ڈاکٹر شیخ صالح الشیبی، ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی چابی نئے کلید بردار عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی کو سونپ دی گئی۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ 78ویں یہ محافظ ہو گئے عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی، خانہ کعبہ کے یہ نئے کلید بردار ہے اور یہ 78ویں محافظ بنیں گے اس کعبۃ اللہ کی چابی کے۔ ان کے مطابق عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی نے سعودی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرمین شریفین کے نگراں اور اس کے ولی عہد کی حکومت کے تحت اس فرض کو انجام دینے میں کامیابی عطا فرمائیں۔ انہوں نے دعا کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کعبہ کی چابی، اس کا دروازہ بدلنے کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کی چابی تبدیل نہیں ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ وصیت کی تھی چابی دیتے وقت اس خاندان کو کہ جو ان سے اس چابی کو لے گا، چھینے گا، وہ ظالم ہوگا۔ اس وجہ سے وہ چابی اس خاندان سے آج تک کسی نے لی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خانہ کعبہ کی چابی بنی شیبی نامی قبیلے کے پاس ہی رہتی ہے۔ یہ ذمہ داری ان کے خاندان کو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونپی گئی تھی۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑی سی میں جھلک بتا دوں کیونکہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے آئے، تو حضرت عثمان بن طلحہ ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے داخل ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے بڑا ترش رویہ اختیار کیا، تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا۔ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا تھا اس وقت کہ عثمان، وہ بھی کیا دن ہوں گا جب کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہے سونپ دوں گا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ مکۃ المکرمہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا۔ اب فتح مکہ کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ اس چابی کو لے کر چھپ گئے۔ روایتیں الگ الگ آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی کو، حضرت علی نے حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے وہ چابی لی اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو آواز دی، وہ گردن جھکائے کھڑے تھے، آواز دی، کہا کہ عثمان ادھر آؤ، اور پھر وہ واقعہ یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہے سونپوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہی کے ہاتھ میں سونپ دی۔ اس خاندان کو 630 عیسوی میں یعنی فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے نگراں کی ذمہ داری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی، وہ چابی ان کے ہاتھ میں سونپی اور یہ کہا تھا کہ جو اس خاندان سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ بس ظاہر بات ہے کہ پیارے نبی کے یہ کہنے کے بعد کون چھینے گا،
کون یہ ہمت کرے گا، کون یہ جرأت کرے گا؟ آج تک وہ چابی اسی خاندان میں ہے، اور اب شیخ صالح شیبی کے انتقال کے بعد 78ویں محافظ بنے ہیں عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی، ان کے ہاتھ میں یہ چابی آئی ہے۔ بس یہ خبر تھی جس پر میں نے یہ مختصر سا واقعہ سنا دیا تاکہ بہت سارے لوگوں کو بھی یہ واقعہ معلوم ہو جائے۔ دعائیں کیجئے، ہم اپنے چینل کے ذریعے سے صرف خبریں ہی نہیں، دین کی باتیں بھی پہنچاتے رہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بھی پہنچاتے رہتے ہیں، بیانات بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، کیونکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ چینل ہیک ہو چکا ہے اور 2-3 بار بند کیا جا چکا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے چینل آج تک جاری ہے۔ ہیک ہونے کے بعد بھی واپس ہمیں چینل ملا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خصوصی احسان اور کرم ہے۔ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کی آپ مدد کرتے رہیے۔